بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ شوبز کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اسلام کے طرز زندگی پر چلنے کا فیصلہ کرنے والے اداکاروں کے حوالے سے تو آپ سنتے ہی ہوں گے، لیکن اب ایک ایسی لڑکی کا اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ عالمی میڈیا کی زینت بن چکا ہے۔ برطانیہ میں رہنے والی مریم نامی عیسائی لڑکی نے اسلام سے متاثر ہو کر اپنا مذہب تبدیل کیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے مذہب تبدیل کرنے کی وجہ سے ہر کوئی حیران ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مریم نے 1 مہینے میں 4 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ مذہب اسلام کی حقیقت سے روشناس ہونے پر لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگی، اور پھر سب کو حیران کر کے اس نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مریم کے اپنے مذہب چھوڑنے کے فیصلے سے اس کے اہل خانہ خوش نہیں تھے۔ مریم کی والدہ اور دادی بھی خوش نہیں تھی، لیکن مریم اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ مریم اپنے مذہب تبدیل کرنے کے حوالے پر کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک مسلم الیکٹریشین آتا تھا، میں ان سے بات کرتی تھی، لیکن اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملی۔ پھر میں نے اسلام سے متعلق کتابیں پڑھیں جن میں بہت سی باتیں واضح ہوئیں۔ نو مسلم مریم نے کہا کہ انہوں نے رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد مریم کو اسلام میں تشدد اور دہشت گردی کا کوئی پیغام نہیں ملا، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ برطانیہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد مریم کو لوگوں کا طرح طرح کا رویہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ بتاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، لیکن میں اسلام پر یقین رکھتی ہوں۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے جو ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم آپ سے ایک اور نو مسلم کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور اس واقعے سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں سور کھانا حرام کیوں ہے۔ ایک عیسائی عورت کا سوال اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت لمبے سفر سے لوٹے تھے اور کافی تھک جانے کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سپاہی آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے اس سپاہی سے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ کیونکہ وہ سپاہی جو اندر آنے کے لیے اجازت چاہتا تھا وہ آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا۔ اس کو بلا جھجک محافظوں سے پوچھے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے اندر آنے جانے کی اجازت بھی تھی، لہٰذا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جگانا بہتر نہ سمجھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی جاگ جائیں گے تو وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحات گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو باہر بیٹھے سپاہی کو احساس ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیزار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر سپاہی کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی سے رہا نہ گیا اور اس نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے کہا، وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے اور دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سلطان کی یہ بات سن کر سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحات کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جو ایک عورت ہے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔
اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند سوالات ہیں جن کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گئی ہے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ وہ چاہتی تو ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کا ایک سوال ہے جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل جاتا میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کہ حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم نے کہا، سلطان معظم، اس عورت کا سوال ہے کہ آخر مسلمان سور کا گوشت کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا اس کو کھانے میں کوئی نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو سور کا گوشت بہت پسند ہے اور اس کے گاؤں میں تو سبھی لوگ خنزیر کا گوشت ہی کھاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی خنزیر پالتے ہیں اور بڑا ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اور سلطان معظم، جب وہ مجھ سے سبق لے کر اپنے گھر واپس جاتی ہے تو وہ بھی گھر جا کر خنزیر کا گوشت ہی کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اس کو خنزیر کا گوشت ملتا نہیں ہے۔ سلطان معظم، میرے پاس اس کے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اور میں یہ بھی نہیں جانتا اسے کس طرح مطمئن کروں، لہٰذا اگر آپ اس کے اس سوال کا جواب دے دیں تو ممکن ہے کہ آپ اس کے نور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنیں اور شاید وہ غیر مسلم سے مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل تم خاتون کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جانا۔ دوسرے دن صبح جب سلطان دربار میں پہنچے، حکیم صاحب اس خاتون کے ہمراہ دربار میں تشریف فرما تھے۔ پھر حکیم صاحب نے بتایا، سلطان معظم، یہی وہ خاتون ہے جو میری شاگرد ہے، اسی کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت سے کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، یہاں تک کہ اب میں اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر ہی لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا، وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا ہے؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر میں اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے منع کرنے کی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں ضرور بتایا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب اپنے بائبل کو پڑھا تو اس میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ خاتون، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر سے کہا، وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں سے وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ اے خاتون، تمہارے پاس جو بائبل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں وقت وقت پر کافی تبدیلی کی جا چکی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کر دیا، اب میں تمہیں علم طبیعیات کے لحاظ سے یعنی کہ پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا کہ اے خاتون، کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ عورت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو کراہٹ سے دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی نکال کر چھری کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ تو سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ عورت نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہیں سمجھ میں میری بات ضرور آئے گی۔
इस हराम गोश्त को चाहे जितनी भी अच्छी तरह से पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता ही नहीं है। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज़ जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो वो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। ये जानवर जिस जगह रहता है ये उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को खा भी जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है और सबसे हैरान कुन बात यह है कि खिंजीर वो वाहिद बेशरम जानवर है कि जब उसकी मादा यानी कि उसकी बीवी उसके साथ जब कोई दूसरा खिंजीर जिनसी ताल्लुकात कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवरों का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद ही गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फ़ायदा देगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ये बातें सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और सुल्तान से कहने लगी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से अब तक रोक रहा था। अब और देर ना करिए, आप मुझे अपनी ही ज़ुबान से कलमा पढ़ा दीजिए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा कि सूअर का गोश्त क्यों हराम है। अब आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।